اس ذات کی طرف سے جس کی رحمت بے پایاں ہے، اور الرحیم وہ ذات جس کی رحمت سے کوئی محروم نہیں۔ مشرک کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ کو پکارتے نہیں، غیر اللہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ان کو پکارتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جو ایک دوسری آیت سے جدا جدا کر کے ذکر کی گئی ہے، قرآن اس حال میں کہ وہ قرآن عربی زبان کی کتاب ہے۔ یہ کس کے لیے؟ لِقَوْمِ یعلمون، ان جماعت کے لیے جو منیب ہیں، جن میں ضد نہیں ہے۔ یہ کتاب بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، مگر منہ موڑ لیا اکثر لوگوں نے، فہم لا یسمعون، وہ سننا بھی نہیں چاہتے اللہ کی اس کتاب کو۔ الٹا کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دل جو ہے نا پردوں کے اندر ہیں اس بات سے کہ سننے سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، تیری بات ہم تک پہنچ نہیں سکتی اور ہمارا عقیدہ تیرے تک نہیں پہنچ سکتا۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کریں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، آپ اس کا جواب دیں کہ میں تو انسان ہوں مثل تمہارے، میں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں بالکل انسان۔ یوحیٰ الیہ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا پکارنے کے لائق ایک ہی اللہ ہے، میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا۔ فاستقیموا الیہ، سیدھے سیدھے چلو اسی مسئلے کی طرف، ٹیڑے نہ ہو جاؤ۔ واستغفروا، اگر پہلے تم غیر اللہ کو پکارتے رہے ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ وویل للمشرکین، مگر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے شرک پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، وہ لوگ جو نہیں اپنی صفائی دیتے، لا الہ الا اللہ، توحید کے ذریعے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے بالکل منکر ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، ان کے لیے مزدوری ہوگی غیر ممنون غیر مقطوع، نہ ختم ہونے والی، ایک معنی۔ دوسرا غیر ممنون، مزدوری ایسی ہوگی جس مزدوری کو اللہ یہ نہ کہیں گے کہ میاں میرا احسان ہے تم پر، غیر ممنون، منت چڑھائی ہوئی نہ ہوگی، اللہ کہے گا یہ تمہارا ہی حق ہے، لے جاؤ۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، تو فرما دے اور تم کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے دو دن میں زمین کو پیدا کیا، اتوار کو سوموار کو، یعنی بناتے ہو تم اس کے لیے ہم سر، ذالک رب العالمین، نامرادو یہ ہے رب العالمین جس نے بنا دیا اس زمین میں پہاڑ تمہارے اوپر، اور اس زمین کے اوپر ٹھوک دیے اور برکت دی اس میں، وقدر فیہا اقواتہا،
اور سوموار کو اور بروز جمعرات کو اللہ نے اس کی طاقت بڑھا دی، جتنی کا زمین کے اندر مقدر چیزیں تھیں اللہ نے سب کچھ کر دی، کل 4 دن ہو گئے، سواء للصالحین، پوچھنے والوں کے لیے برابر صرف 4 دن کا وقفہ ہے۔ پھر اس کے بعد متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان، وہ ایک دھوئیں کی مانند تھی، فقالا، اللہ نے کہا اس آسمان کو اور زمین کو، ائتیاتوا کرہن، جلدی نکالو اپنی اپنی چیزیں، خوشی کے ساتھ یا نرمی کے ساتھ یا کمزوری کے ساتھ۔ تو زمین آسمان زبان حال سے بولے، اتینا طائعین، ہم خوشی کے ساتھ وجود میں آ گئے۔ یہ مثال ہے اس حاکم کی جس کے فرما برداری کرنے والا غلام ہو۔ تو اصل ایماندار تو وہی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق طوعاً یا کرہن سارا اللہ کا امر قبول کر رہے۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، 4 دن پہلے تھے، پھر قضاہن طے کر لیا اللہ نے ان کو 7 آسمان بنا دیے، فی یومین 2 دن، یہ ہو گئے 4 پہلے، کل 6 دن ہو گئے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان میں ڈال دیا اللہ نے اپنا مناسب حکم۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور خوشنما بنا دیا اللہ نے دنیا کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ، تاروں کے ساتھ، وَحِفْظًا، اور بڑا محفوظ بنایا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ہے انداز عزیز کے جو جاننے والا ہے۔ اب اگر وہ اعراض کریں تو آپ فرما دیں انذرتکم صاعقۃ، میں اب دھمکاتا ہوں تمہیں اس کڑاکے کی بجلی سے، مثل کڑاکے عاد قوم پر آئے یا سمود پر آئے، جبکہ ان کے پاس رسول آئے تھے، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، اور یہ کہا تھا لا تدعوا الا اللہ، لا تعبدوا الا اللہ، لا تدعوا، اللہ کے بغیر کسی کو نہ پکارو۔ مگر انہوں نے کہا تھا اگر اللہ چاہتا تو لانزل ملائکۃ، فرشتے بھیج دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، لہذا ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ایک اللہ کو پکارا جائے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اے پر عاد، وہ بڑے تکبر میں آ گئے زمین میں ناحق، اور کہنے لگے من نشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، ہماری آیات کے انکار کے اندر ہی ہمیشہ رہے۔ پس چھوڑ دیا ہم نے اوپر ان کے عذاب کی ہوا کو، سرسرن جکھڑ، فی ایام، کئی دن لگی رہی، 7 دن، نہ 7 ان کے لیے سارے دن منحوس تھے، تاکہ چکھائیں ہم ان کو عذاب ذلت کا اس حیاتی دنیا میں، اور عذاب آخرت کا زیادہ ذلیل کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، ان کی امداد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، سمودی تھے، ان کو ہم نے راستہ دکھایا، فَهَدَيْنَاهُمْ، راستہ دکھایا، مگر انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو اوپر ہدایت کے، جان بوجھ کر وہ اندھے ہو گئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابُ، عذاب کڑاکے کے عذاب نے، بجلی کے کڑاکے کے عذاب نے ان کو تباہ کر دیا، بڑی ذلت والا عذاب تھا، بما كانوا يكسبون۔ فَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، نجات دی ہم نے ایمانداروں کو، کیوں؟ جملہ تعلیلیہ، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کیونکہ وہ شرک سے بچتے تھے، غیر اللہ کی پکار سے بچتے تھے۔
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جس دن اکٹھا کیا جائے گا نا اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھڑے کیے جائیں گے، یوزعون تقسیم کر کے، حتیٰ کہ جس وقت آئیں گے جہنم کے سرے پر، شہد علیہم، گواہی ان کے خلاف دیں گے، ان کے کان بھی، ان کی آنکھیں بھی، ان کے چمڑے بھی، جو کچھ وہ کرتوت کرتے تھے درباروں پہ، قبروں پہ، تویزوں پہ، جو جو کرتے تھے، جس جس اعضاء سے کرتے تھے، سارے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اس وقت اپنے چمڑوں کو کہیں گے لما شاہد تم علینا، وہ تم تو ہمارے ہو، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے؟ وہ کہیں گے انتقن اللہ، آج اللہ نے ہمیں بلایا ہے جو ہر چیز کو بلا سکتا ہے، وہ خلقکم اول مرہ، اور اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ کے آئے ہو۔ وما کنتم تستترون، نہیں تم چھپ سکتے اس بات سے کہ گواہی دے اوپر تمہارے کان، تمہارے آنکھیں، تمہارے چمڑے، لیکن تم نے یہ بدگمانی کی ہوئی تھی کہ اللہ نہیں جانتا بہت سارے وہ کرتوت جو ہم کرتے ہیں۔ ذالکم، اور یہ تمہارا گمان تھا اپنے رب کے متعلق، جس گمان نے تمہیں ارداکم تباہ کر دیا، ردی بنا دیا، فاصبحتم من الخاسرین، اب ہو گئے تم نرے خسارے پانے والوں میں سے۔ اب فَإِن يَصْبِرُوا، اگر وہ صبر کریں تو بھی نتیجہ یہ ہے کہ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر تم توبہ کرنے کا ارادہ کریں، یستعتبوا، اگر وہ طلب کریں کہ ہم پہ ناراض نہ ہوں، توبہ ہم کرتے ہیں، فما هم من المعتبرین، ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، پھر انبیاء جو ڈراتے تھے اور اللہ کی توحید کے دلائل بیان کرتے تھے، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، دلائل غائیہ، پھر یہ نامراد اعراض کیوں کرتے تھے، انکار کیوں کرتے تھے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیدنا لہم قرنا، ہم نے مقرر کر دیے تھے ان پر قرنا، شیاطین کا ٹولہ، فزینوا لہم، پھر وہ ہمیشہ خوشنما بناتے رہتے تھے ان کے لیے، ما بین ایدیہم، کہ ہر لحاظ سے تم پاک صاف ہو، وما خلفہم، وحق علیہم القول، حتیٰ کہ ثابت ہو گیا اس پر ان پر قول، فی قد خلت من قبلہم، جس طرح پہلی امتوں کے اندر ثابت ہو گیا تھا، جن بھی انسان بھی سب جہنم گئے۔ انہم کانوا، تحقیق وہ تھے، خاسرین، سارے کے سارے خسارے میں ڈالنے والے۔ وقال الذین کفروا، اب ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن سنو بھی نہیں، لا تسمعوا لهذا، اس قرآن کو نہ سنو، بلکہ کیا طریقہ ہے نہ سننے کا؟ جب یہ قرآن پڑھنے لگے تو والغوا فیہ، گڑبڑ مچا دو۔ اب قرآن کے مقابلے میں وہ قرآن پڑھے تب بھی گڑبڑ، قرآن کے مقابلے میں کو حدیث پڑھے تب بھی گڑبڑ، قرآن کے مقابلے میں حکایت کو پڑھے تب بھی گڑبڑ، کیونکہ مقصود تو ان کا یہ ہے کہ قرآن نہ سنو۔ معلوم ہوا کہ قرآن کا سننا فرض تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ فرض اگر ادا ہو گیا تو ہمارے پلے ہمارے مذہب کا ککھ نہیں رہے گا، اس لیے قرآن نہ سنو۔ اور نہ سننے کا طریقہ کیا ہے؟ والغوا فیہ، لوڑ مچاؤ، اس میں شور مچاؤ۔ ادھر قرآن پڑھ رہا ہو نا، گانے بجانے شروع کر دو، ڈھول ڈمکے شروع کر دو، پیروں کی دعوت شروع کر دو، اولیاء اللہ کو پکارنا شروع کر دو، یا اس کے مقابلے میں کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دو، کوئی روایت پڑھنی شروع کر دو،
مقصد یہ ہے کہ قرآن کو نہیں سننا، اصل مقصود یہ ہے لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تم جب اتنی اونچی آواز کنجر مقرر کر دو گے نا، وہ راگڑیاں کریں گے، قرآن کی آواز دب جائے گی، تمہاری آواز غالب ہو جائے گی۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں ضرور چکھائیں گے کافروں کو عذاب سخت، کیونکہ قرآن کی مخالفت یہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ، یہی وجہ ہے قرآن پاک کی خدمت کی، یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جس وقت آ کے قرآن پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کو پڑھاتے تھے قرآن کو، جبریل علیہ السلام پر قرآن پڑھانا فرض تھا، نبی علیہ السلام پر سننا فرض تھا۔ اس لیے جب قرآن پڑھانے لگتے تو ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام بھی قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہے نور، اور قرآن مقدس نور ہے، نور جہاں آ جائے وہاں چاندنا ہو جاتا ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پڑھ رہا ہے ساتھ آپ بھی پڑھیں تو یہ دو نور ہو گئے، اس نور نے آپ کا اندھیرا دور نہ کیا، یہ لڑ بن جائے گی، اور یہ لڑ بچانا تو کافروں کی عادت ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو قطعاً حرکت بھی نہ دیں، کیونکہ جبریل پر پڑھنا فرض ہے، آپ کا سننا فرض ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ، آپ کے سینے میں یہ خطرہ ہے نا کہ وہ آگے نکل جائے گا پڑھ پڑھ کے اور میں پیچھے رہ جاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کے سینے میں میں جمع کروں گا۔ وقرآن، اور اس کی پڑھائی بھی میرے ذمہ ہے، آپ پڑھیں گے بھی صحیح۔ ثم ان اذا قرأناہ فاتبع قرآن، جب ہمارا قاری جبریل پڑھ رہا ہو، فتبع، آپ پیچھے رہیں اس کی پڑھائی کے پیچھے رہیں، آپ پڑھائی نہ کریں۔ ثم ان علینا بیانا، پھر آپ کے سینے میں جمع کر کے ہم اس کو سارے جہان میں پھیلا دیں۔ اسی وجہ سے کہ اگر قرآن مقدس پڑھا جائے تو اس کے مقابلے میں چاہے محبت کے ساتھ پڑھا جائے تو کافروں کی بات سچی آتی ہے، کافر کہتے ہیں قرآن نہ سنو، اور اب جب قرآن ہی مقابلے میں پڑھا جائے گا تو پھر قرآن مقدس کے اندر لڑ ہو جائے گی، اس لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھی منع کر دیا، لا تحرک بہ لسانک۔ پھر جب مقتدیوں کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن، پہلے میں نے اپنے نبی کو منع کر دیا ہے کہ آپ زبان نہ ہلائیں، اب اذا قرئ القرآن، جب ہمارا قاری محمد پڑھ رہا ہو تو مقتدیو فاستمعوا لہ، تم بھی اپنی زبان نہ ہلاؤ، تم اپنے کانوں سے سنو تاکہ لڑ نہ بن جائے قرآن مقدس کے مقابلے میں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور بدلہ دیں گے ہم، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بدلہ دیں گے، جزا دیں گے بری سے بری جو کچھ وہ عمل کرتے تھے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے جہنم، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشگی کی جگہ ہے، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ وقال الذين كفروا، اب کافر کہیں گے ربنا، دن قیامت کے، اے رب ہمارے دکھا ہمیں وہ جن، شیطان اور انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، شیطان اور انسان وہ دکھا جنہوں نے ہم گمراہ کیا تھا، ہم تیرا حکم تھا کہ قرآن کے مقابلے میں لڑ نہ مارو، وہ شیطان اور جن کہتے تھے نہیں پڑھو تم، وہ دکھا نا شیطان جو ہے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، آرین اللہ صاحب نے وہ دکھا ہمیں، کیا کرو گے ان کو؟ جناب اضلنا من الجن ونجعلهم اب ان کو رگڑیں گے، پاؤں کے نیچے ان کو رگڑ دیں گے، ان کو
ان حرامیوں نے قرآن پاک کی بے ادبی ہم سے کروائی اور خود اپنے آپ کو بڑا سمجھا. لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ آج انہوں نے تلے دے کے تو گھر سے مارنا ہے. سمجھے؟ دیکھیں اسفلین، ہم اوپر ہوں گے یہ نیچے ہوں گے اور ان کا لٹریشن کریں گے. خوب انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی بغاوت پہ اکسایا تھا، ان کو ختم کر. قال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا من سے نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين ان الذين قالوا. اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ربنا اللہ، ہماری پرورش کرنے والا، ہمارا مالک انتظام کرنے والا اللہ ہے، ان اللہ پاک جو حکم دے گا ہم اسی کے ماتحت چلیں گے، ہم قرآن مقدس سنیں گے، لڑ نہ مچائیں گے. اس لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اسی مذہب پہ ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، جب مرنے لگتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو لا تحزنوا لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو اور نہ کوئی غم کرو. ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، وہ بہشت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم نے اٹھا کے تمہارے سامنے کر دیے ہیں، جس دروازے سے مرضی آئے بہشت میں داخل ہو جاؤ، پیچھے کا خیال چھوڑ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، میاں ہم ہی تمہارے دوست تھے حیاتی دنیا میں بھی، کیونکہ ہم نے تمہیں سیدھے راستے کی تبلیغ کی ہے، برے راستے پر ہم نے نہیں جانے دیا. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہاں بہشت میں جب تم جاؤ گے نا، وہاں جو کچھ تمہارے نفس چاہیں گے سب کچھ تمہیں مل جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، بغیر دلیل کے دھکے پیلی سے بھی کہیں گے نا کہ یا اللہ یہ درخت بھی میرا ہے، یہ فروٹ بھی میرے ہیں، یہ جنت بھی میرا ہے، تمہیں سب کچھ مل جائے گا. نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے مہربانی ہوگی، میزبانی ہوگی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کون زیادہ بہترین ہے بات کے لحاظ سے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. معلوم ہو گیا اللہ کی توحید کی دعوت دینا اس جیسی نیکی اللہ کے دربار میں قدر کوئی نہیں. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ دعوت الی اللہ دے اور اس کے بعد عمل صالح کرے. وقال اننی من المسلمین، اگر کوئی مقابلہ کرے تو اس کو جواب دے کہ میاں میں تو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر چکا ہوں، میرا قصور کوئی نہیں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نہیں برابر ہو سکتی اچھائی اور نہ برائی. میرے پیغمبر آپ آسان طریق سے بات کریں. ادفع باللتی ہی احسن، آپ کسی سوال کا جواب دینا چاہیں یا کسی مخالف کو دفع کرنا چاہیں تو غصے میں نہ آنا، آسان طریق سے. اور آسان طریقہ قرآن پاک، اتبعوا احسن ما انزل الیکم، آپ قرآن کے ساتھ جواب دیں. وہ گالی نکالتا رہے آپ قرآن پڑھتے رہیں، وہ تمہیں بدنام کرتا رہے تم قرآن پڑھو، وہ تمہاری مخالفت کرتا رہے تم قرآن پہ زور دو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، دیکھیں گے آپ کے اچانک وہ بندہ جس کے درمیان اور آپ کا عداوت ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو آپ کا کھاٹا دوست بن جائے گا. وہ کفر سے تھک جائے گا اور قرآن کی برکت سے تمہارے ساتھ اتفاق کر لے گا. اور ایسا ہوتا بھی آیا ہے، جتنے لوگ مخالف تھے نبی علیہ السلام کے قرآن کی وجہ سے تھے، وہی لوگ نبی علیہ السلام کے قدموں پہ اللہ پاک نے گرا دیے. وہ برکت تھی صرف قرآن پاک کی. مطلب یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں کوئی کسی قسم کی مخالفت آپ کی کرے، آپ کا کام یہ ہے کہ دعا الی اللہ، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہیں، قرآن کو نہ چھوڑیں. جتنا وہ تمہاری تردید کریں یا شکوہ کریں، آپ اللہ کے قرآن کی خدمت شروع کر دیں، اللہ خود بخود اس کو تمہارے قدموں پر گرا دے گا. اس چیز کو مولوی نہیں سمجھتے، مولویوں نے نہیں سمجھا.
یہ جو نکتہ ہے نا قرآن پاک نے جگہ جگہ پہ بیان کیا ہے کہ مخالف آدمی مخالفت کرے تو وہ مخالفت کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، انتقامی کارروائی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ فصل لربک وانحر، آپ اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر کے قرآن کی خدمت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب آپ کی نجات کا پیدا کر دے گا۔ ہاں جی، وما یلقاها الا الذین صبروا، اور نہیں حاصل کیا جاتا، یلقاها نہیں حاصل کر سکتا اس اچھی خصلت کو، ضمیر خصلت کی طرف ہے، وہ ادفع باللتی، اچھی خصلت کو نہیں حاصل کر سکتا مگر وہ لوگ جو صبر کریں، انتقامی کارروائی یا ہوچا پن یا گالی گلوچ یا اس کے مقابلے میں انتقامی کارروائی نہ کرنے، بلکہ اچھی خصلت قرآن مقدس پر عمل کرنے کی ساری ٹھان لے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جس کا اللہ کے دربار میں بہت بڑا حصہ ہے نا، یہ خصلت اس کو نصیب ہوتی ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اچھا، ساتھ علاج بھی بتا دیا کہ آپ دعوت اللہ دیں گے، لوگ کہیں گے لف ویکھو جی وہابی دا منہ نہیں ویکھیا، حیات النبی دا منکر ہے، یہ عربی شریف کو نہیں مانتا، یہ قسموں قسموں کے بکواس کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو غصہ آ جائے، آخر انسان ہے، غصہ تو آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ مجھے غصہ آ رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر غصے کا ابھار آنے لگے تو سمجھنا کہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، اس لیے فاستعذ باللہ، فوراً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، فاستعذ باللہ، انہ هو السمیع العلیم۔ معنی جو ہے اسی طرح کرنا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر پہنچ جائے آپ کو شیطان سے کوئی جھٹکا، یہ معنی غلط ہے۔ اما ینزغنک من الشیطان، اگر پہنچنے لگے، پہنچ جائے نا، اگر پہنچنے لگے کوئی جھٹکا شیطان کی طرف سے ابھار کا، غصے کا، تو فوراً فاستعذ باللہ، انہ هو السمیع العلیم۔ من آیاتہ اللیل والنہار، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے، دن بھی ہے، سورج بھی ہے، قمر بھی ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ کرو سورج کو نہ قمر کو، واسجدوا للہ الذی، سجدہ کرو اسی کو جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر خالص اللہ کی سور و پکار کرنا چاہتے ہو تو پھر اسی کو سجدہ کرو۔ فإن استکبروا، اگر وہ انکار کر دے تو فالذین عند ربک، جو اللہ کے نزدیک رہتے ہیں فرشتے، یسبحون لہ باللیل، رات دن کو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یسمون، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو کتنی ذلیل ہو کے پڑی ہے، خاشعۃ، کوئی اوپر کوئی چیز چلائے، پلید چلیں اس پر، پاک چلیں، خاشعۃ، فإذا انزلنا علیہا الماء، جس وقت اتارتے ہم اس پر پانی، اہتزت، لہلہاتی ہے، غربت، اور بہتی ہے۔ ان الذی احیاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا ہے، تو ایسی زمین کو تو مردوں کو بھی ایسا زندہ کرے گا۔ اگر قبر میں مردے پہلے زندہ ہیں تو اللہ زندہ کو زندہ کیسے کرے گا؟ انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، تحقیق وہ لوگ جو کج روی کرتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپ نہیں جاتے۔ بھلا یہ بتاؤ، جو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے، یا وہ جو ہمارے پاس آئے تو بڑے اطمینان کے ساتھ آئے یوم القیامہ؟ اعملوا ما شئتم، جو کچھ مرضی آتی ہے تم عمل کرو،
انہ بما تعملون بصیر، تاکہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ جب ان کے پاس آ جائے، حالانکہ وہ لکتاب عزیز، بہت بڑی زبردست کتاب ہے، لا یاتی الباطل، اس کے نزدیک ہی نہیں آتا باطل، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، وہ بڑی ستودہ صفات حکیم کی طرف سے نازل ہو گئی ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، تسلی نبی کریم کو دی جا رہی ہے، تمہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہ جو قد قیل بےہودہ باتیں رسولوں کو آپ سے پہلے بھی کہی گئی ہیں۔ ان ربک لذو مغفرۃ، تیرا رب جو ہے یہ مغفرت والا بھی ہے، ذو عقاب علیم بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اب تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اجمی، ہماری بولی میں، اجمی بولی میں قرآن نازل ہوتا، اس کا جواب یہ ہے اگر ہم قرآن کو اجمی زبان میں بناتے تو یہ پھر بکواس کرتے۔ لولا فصلت آیاتہ، ایک کے ساتھ دوسری آیت کو تفصیل کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اعجمی و عربی، یہ اجمی ہے اور محمد عربی ہے، یہ اعتراض کرتے۔ قل هو للذین آمنوا، تو فرما دے ان کے لیے جو ایمان لائے، قرآن تو نری ہدایت اور شفا ہے۔ فالذین لا یؤمنون فی آذانہم، وہ لوگ جو نہیں یؤمنون فی آذانہم وقر، جو مانتے نہیں ان کے کانوں میں ڈاٹ ہیں، وہو علیہم امن، اور وہ قرآن ان پر اندھا پن ہے، امن۔ اولئک ینادون من مکان بعید، دور چلے آ رہے ہوں گے اور ان کو جہنم کی طرف سے آوازیں آئیں گی، جلدی آؤ سورو، تمہاری انتظار کر رہی ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے خدا کی قسم موسیٰ کو کتاب دی، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، لوگوں نے اس میں اختلاف ڈال دیا۔ اب اگر نہ ہوتا نا کلمہ تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، ان کو تباہ برباد کر دیا جاتا۔ کیوں؟ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے اس فیصلے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا۔ اب ان مکے والوں کا بھی حال یہی ہے، ان کو بھی عذاب ضرور دھر لیتا مگر اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو عمل کرتا ہے اچھے وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرتا ہے تو اس کی اپنی جان پر برائی پڑے گی۔ وما ربک بظلام للعبید، اپنے غلاموں پر اللہ ظلم رتی برابر نہیں کرتا۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جائے گا علم قیامت کا کہ کب آئے گی۔ ایک، وما تخرج من ثمرۃ من اکمامها، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے گچھوں سے۔ دو، وما تحمل من انثی، اور نہیں کوئی بار چاہ کے تحملو، لے چلتی اٹھا کے کوئی مؤنث۔ تین، ولا تضع الا، اور نہ اس کو وضع حمل ہوتا ہے، الا بعلم، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن ان کو بلائے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے آذناک، ہم نے تو پہلے کہہ دیا ہے یا اللہ ہمارا کوئی گواہ آج موجود نہیں ہے، اور بھاگ جائیں گے ان سے جو اللہ کے بغیر کسی کو بلایا کرتے تھے، اور اس دن انہیں یقین ہو جائے گا، ظنو یقین ہو جائے گا کہ ما لہم من محیص، ہمیں بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان تھکتا ہی نہیں ہے اچھائی مانگتے ہوئے، یا اللہ مجھے اتنے بیٹے دے، اتنا مال دے، دے، میاں عمارت دے، فلاں دے، جو اچھائی ہے نا مانگتے مانگتے تھکتا نہیں ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر اس کو کوئی شرارت پہنچ جائے، برائی پہنچ جائے، فَيَئُوسٌ، نا امید ہو کے اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسیں ہٹا کے آئندہ کے لیے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا،
اگر ہم چکھا دینا اس کو اپنی طرف سے کو اچھی حالت من بعد ذرات دکھ کے بعد اچھائی آ جائے، یہ کو پہنچی تھی پہلے برائی، تو کیا کہتا ہے لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي، میرا حق ہی بنتا ہے نا۔ یہ جو دور ہو گئی ہے نا مصیبت، یہ حضرت پیر کی 11ویں دیتے رہے ہیں تو اس لیے اب میرا حق بنتا ہے۔ میں وظیفے بہت پڑھتا تھا، هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا یہ گمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو وہاں بھی میرے لیے وہاں الحسنہ بہت بڑی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میں خبردار کروں گا ایسے کافروں کو جو کچھ عمل کرتے ہیں، اور چکھائے گا ان کو عذاب غلیظ عذاب ان کو چکھائیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر کچھ تو اعرض، منہ پھیر جاتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی طرف کو پھرتا ہے، یعنی رخ بدل لیتا ہے اللہ سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی شر پہنچ جائے برائی، ذو دعائن عریض، پھر لمبا تڑنگا ہو کے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تو نہ دے تو حضرت پیر دے ہاتھ پلے کئی شے کوئی نہیں، دعائن عریض، لمبی چوڑی دعا مانگتا ہے۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، تو فرما دے بتاؤ اگر قرآن ہو اللہ کی طرف سے، پھر تم اس قرآن کا کرو انکار، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو کون زیادہ ظالم ہے اور گمراہ ہے اس بندے سے جو مخالفت دور کی کرتا ہے، قرآن مقدس کے خلاف اپنی انگڑائیاں لے کے اس کا انکار کرتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ ہو بھی اللہ کی طرف سے اور بھیجے بھی ہم اور تمہارے فائدے کے لیے، تم کرو انکار، تو پھر اس سے بڑا کافر کون ہے کائنات میں؟ سنریہم آیاتنا، ضرور دکھائیں گے ہم ان کو نشانی اپنیاں، فی الآفاق، پورے جہان میں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنے وجود کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں، حتیٰ یتبین لہم، حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے کہ واقعی اللہ حق تھا، اس کی پکار بھی حق تھی۔ اولم یکف بربک، کیا تجھے کافی نہیں رب، انہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پہ کنٹرول کرنے والا خدا ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار تحقیق وہ مشرک من لقاء ربہم، اللہ کی ملاقات کے معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ الا انہ بکل شیء محیط، حالانکہ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لینے والا خود اللہ پاک ہے۔